میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں نا تو بلبل سدرہ ساتھ میں تھے حضور کے، لیکن پھر وہاں ٹھہر گئے، رک گئے۔ حضور نے کہا جبرائیل آگے نہیں بڑھتے؟ حضرت بلبل سدرہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں نہیں جا سکتے؟ اے بلبل سدرہ زمین سے لے کر سدرۃ المنتہا تک میرے ساتھ آئے، اقصا میں میرے ساتھ تھے، ہر جگہ میرے ساتھ تھے، اب کیوں رک گئے؟ عرض کرنے لگے آقا میں آپ کی طرح نہیں ہوں، یا رسول اللہ آپ آگے بڑھیں، آپ چلیں، آپ آگے جائیں، پروردگار سے ملاقات کریں۔ آقا میں نہیں بڑھ سکتا، یا رسول اللہ اگر میں آگے بڑھا تو تجلی نور سے میرے پر جل جائیں گے، نور کی تجلیاں میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو لوگ میرے آقا کو اپنی طرح کہتے ہیں ڈوب مرے، بلبل سدرہ کا عقیدہ یہ ہے یا رسول اللہ میں آپ کی طرح نہیں ہوں، آپ میری طرح نہیں ہیں، آپ کی شان بڑی بلند ہے، آقا آپ جائیں، آپ کا مقام ہے، آپ کا یہ اللہ نے آپ کو شرف دیا ہے، مگر میری مجال نہیں آگے بڑھوں، یا رسول اللہ میں آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ تو جب بلبل سدرہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں اور دنیا کو مزاج دے رہے ہیں تو پھر یہ عقل کے اندھے انہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا جو حضور کو نبی کو اپنا بھائی کہتے ہیں، بڑا بھائی؟ ارے بغیر تو شرم کہاں گئی، غیرت کہاں گئی؟ میرے حضور کا مقام یہ ہے کہ کسی نبی کو یہ مرتبہ نہیں ملا، یہ مرتبہ میرے مصطفیٰ کو ملا ہے، میرے آقا کو اللہ نے یہ شان یہ اعزاز عطا فرمایا۔ اور سنو، تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر موقع پر میرے آقا نے، اچھا دیکھیں حضور گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے ربی ارنی انظر الیک، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا نہیں دیکھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء خواہشیں سب رکھتے تھے، مگر براہ راست رب کا دیدار کیا ہے تو میرے مصطفیٰ نے کیا ہے، یہ شان ملی ہے تو میرے آقا کو ملی۔ انبیاء سارے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین، سب کو اللہ نے نبوت اور رسالت سے نوازا، عزتوں سے نوازا، مگر میرے مصطفیٰ کی شان سب سے الگ ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء ہیں، میرے آقا تمام نبیوں کے سردار ہیں، میرے آقا خاتم المرسلین ہیں۔ میرے حضور کی عظمتیں اپنی جگہ ہیں۔ بلبل سدرہ رک گئے، یا رسول اللہ میں نہیں جا سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل ایک وقت تھا جب میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو تم نے کہا تھا ابراہیم کوئی پیغام ہو جو اللہ تک پہنچانا ہو تو مجھے بتاؤ، میں وہاں تک جاتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں جاتا۔ اے بلبل سدرہ تم نے اس روز میرے جد امجد سے کہا تھا، مگر سنو آج میں کہہ رہا ہوں، میں محمد عربی اے بلبل سدرہ وہاں تک جاتا ہوں جہاں تک تمہاری بھی رسائی نہیں ہے، میں وہاں تک جاتا ہوں جہاں تک تم بھی نہیں جاتے۔ میرے آقا کی شان ہے۔ اور فرمایا گیا سیر کیسے ہوئی؟ سیر جب ہوتی ہے تو کوئی ساتھ میں ہوتا ہے، سیر کا لطف ہی تب آتا ہے۔ اکیلا کوئی سیر کرنے لگے سیر نہیں ہوتی، پریشان ہو جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے، لیکن جب ساتھ میں کوئی ہو تو مزہ آتا ہے، پھر دیکھتے ہوئے جاتے ہیں چیزوں کو، پھر ان کو سمجھتے ہوئے، ان پر تبصرہ کرتے ہوئے، ان کا حسن دیکھتے ہوئے جاتے ہیں۔ اس سفر میں کس نے سیر کرائی؟ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ السلام تاجدار مدینہ جب اس سیر پر نکلے ہیں، سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اللہ کا دست قدرت میرے کاندھے پر اللہ نے رکھا، پروردگار نے مجھے سیر کرائی، میرے مولا میرے رب نے میرے کاندھے پر اپنا دست قدرت رکھا۔ اے لوگو غور تو کرو، تم اپنے جیسا کہتے ہو، بے وقوف ہو، تمہاری عقل ماری گئی۔ میرے آقا کی شان یہ ہے کہ خود پروردگار میرے حضور کو سیر کرا رہا ہے۔ اور دیکھو آج امت تو نافرمان ہو گئی، امت تو آج
حضور سے بغاوت کرنے لگی، مگر میرے حضور نے امت سے کتنا پیار کیا، کتنی محبت کی حضور نے۔ ہر موقع پر میرے آقا نے امت کو یاد کیا۔ جب معراج کے لیے روانہ ہوئے نا، براق آ گیا، بلبل سدرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ براق پر تشریف فرما ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بلبل سدرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ رونے کا سبب؟ میرے حضور نے فرمایا جبرائیل آج تو میں براق پہ بیٹھ کر چلا جاؤں، لیکن میں اس وقت کو یاد کر کے روتا ہوں کہ جب میری امت کا پل صراط سے گزر ہوگا، میری امت وہاں سے کیسے گزرے گی، کون سی سواری ہوگی۔ میرے آقا امت کو یاد کر کے روئے۔ بلبل سدرہ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں جبرائیل وعدہ کرتا ہوں، اے آقا میں آپ کی بارگاہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یا رسول اللہ کل قیامت کے دن جب آپ کی امت کا پل صراط پہ گزر ہوگا، یا رسول اللہ جبرائیل اپنے پروں کو پل صراط پر بچھا دے گا تاکہ آپ کی امت کو پریشانی نہ ہو، آپ کی امت آرام سے پل صراط سے گزر جائے۔ یہ میرے حضور ہیں جو امت کو یاد کر رہے ہیں، امت کے لیے رو رہے ہیں۔ امت دغاباز ہو گئی، امت مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگی، حضور کی معراج کی منکر ہو گئی۔ ہر موقع پہ حضور نے امت کو یاد کیا۔ لامقام پہنچے، رب سے ملاقات کی، اللہ نے فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ آنکھوں میں آنسو ہیں، یا اللہ پروردگار تو بڑا کریم ہے مالک، بس ایک گزارش ہے، اتنا مانگتا ہوں مالک قیامت کے دن میری امت کو بخش دینا، یا اللہ میری امت کی بخشش کر دینا۔ میرے حضور اللہ سے ملنے گئے تو حضور کو امت یاد ہے۔ یہاں تو کوئی کسی علاقے کے کسی ودھائک سے ملے تو سب کو بھول جاتا ہے، کسی منسٹر سے ملے تو کسی اور کی بات ہی یاد نہیں رہتی، صرف اپنے آپ میں لگ جاتا ہے۔ مگر حضور تو سپر پاور خالق کائنات جس نے پوری کائنات کو وجود بخشا پیدا کیا، اس سے ملنے گئے تو حضور کو اپنی امت کا خیال ہے، حضور کو اپنی امت یاد ہے۔ میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مالک رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دینا، مالک میری امت کو بخش دینا۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ پھر ہم اسی لیے تو کہتے ہیں حضور نے گناہگاروں کے لیے ہر موقع پر گناہگاروں کو یاد کیا ہے۔ جو مانگنا ہے مانگ لو سرکار آ گئے، دونوں جہاں کے مالک و مختار آ گئے، سب پار سا چلے گئے اللہ کی طرف، سب پار سا چلے گئے اللہ کی طرف، حصے میں مصطفیٰ کے گناہگار آ گئے، حصے میں مصطفیٰ کے گناہگار آ گئے۔ تو میرے حضور نے گناہگاروں کو یاد کیا، یا اللہ میری گناہگار امت کو بخش دینا، کل قیامت کے دن میری امت کی بخشش کر دینا۔ اللہ نے فرمایا محبوب وعدہ رہا تجھ سے، کل قیامت کے دن تیری امت کو میں بخش دوں گا۔ بہت سارے مناظر حضور نے دیکھے، الگ الگ سواریوں پہ سفر ہوا، کبھی تفصیلاً گفتگو ہوگی تو اس بارے میں بتایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی، براق سے سفر ہوا، رف رف سے سفر ہوا، الگ الگ سواریاں الگ الگ قسم کی، اللہ نے یہ شان اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں غور کرو، یہ مقام کسی اور نبی کو نہیں ملا، یہ عزت کسی اور نبی کو کسی اور پیغمبر کو نہیں ملی جو مقام میرے مصطفیٰ کو اللہ نے عطا فرمایا۔